السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. محترم معزز سامعین، آج انشاءاللہ ہم عشر ذی الحجہ کی فضیلت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ پوری توجہ کے ساتھ آپ لوگ سنیں گے، اس لیے کہ آج کی یہ گفتگو ہماری کوئی قصے کہانی کی طرح نہیں ہوگی۔ الگ الگ پہلوؤں سے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی فضیلت کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اس سلسلے میں پہلی بات آپ یہ جان لیں، اللہ وہ غفور الرحیم، وہ عزیز و حکیم ہمارے اوپر کس قدر مشفق و مہربان ہے کہ ہم لوگوں کی عمریں بہت چھوٹی ہیں، اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کیسے کمائیں، اس کے لیے ایسے فضیلت والے موسم لے آتا ہے جن کے اندر ہم وہی کام کریں جو اور دنوں میں کرنا چاہیے، لیکن ان دنوں میں اجر و ثواب اس کا اللہ تعالی بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ اب ایک اور ناحیے سے آپ غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کہ اے اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کی سہانی ہوائیں چلتی رہتی ہیں، تعرضوا لنفحات رحمت اللہ، تم اللہ کی ان رحمتوں کی ہواؤں میں، ان کے جھونکوں میں تم بھی آ جاؤ اور اس سے فائدہ اٹھا لو۔ کیوں؟ کہ جو ان رحمتوں کے موقعوں سے فائدہ اٹھا لیتا ہے پھر وہ کبھی بدبخت نہیں ہوتا۔ دیکھا آپ نے؟ یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے نا کہ کل قیامت کے دن جنتوں میں داخلہ نصیب ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہم بیٹھیں، اور ان سب سے بڑھ کر اللہ عز و جل کا نورانی چہرے کا دیدار ہمیں نصیب ہو، تو کیا یہ سب ایسے ہی خواب و خیالوں سے مل جائیں گے، یا اس کے لیے کچھ نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے؟ یقیناً آپ کہیں گے کہ نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے۔ تو آئیے اللہ تعالی ہم مومنوں کے لیے اس کے دیدار کی جو صحیح تمنا کرتے ہیں ان کے لیے ایسے موسم لے آتا ہے، ان سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب آئیے ایک اور پہلو پر غور کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے ہم میں سے ہر ایک مسلمان کے دل میں حج بیت اللہ الحرام کے شوق، اس کی امیدیں ایسی رکھا ہے کہ اللہ اکبر، جب ہم کسی حج کے مسافر کو دیکھتے ہیں، حج پر جانے والے آدمیوں کو رخصت کرنے آگے آتے ہیں، تو آنکھوں سے ایسے ہی ہمارے آنسو جاری ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں کب وہ موقع نصیب ہوگا کہ ہم اللہ کے گھر کی زیارت کریں۔ اللہ عز و جل جس پتھر کے بارے میں کہا کہ اس کو چھونے سے گناہ معاف ہوں گے، بلکہ جس نے اس کو ہاتھ لگایا تو گویا اس نے مجھ سے ملاقات کی، جو اس کو ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ، بغیر شرک کے ٹچ کرے گا، کل میں اس کو حاضر کروں گا
2 آنکھیں اس کو دوں گا، زبان اس کو دوں گا، اور وہ حق کے ساتھ چھونے والوں کے بارے میں گواہی دے گا۔ اس کی تمنائیں، اس کو چومنے کی تمنائیں ہم ہمارے دلوں میں دبا لیتے ہیں کہ ہمیں سفر کرنے کا موقع نہیں ہے نا؟ لیکن کبھی غور کیا آپ نے، اللہ جو اس کے چاہنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا، اللہ جو اس کی رحمت کی امیدیں لیے رہتے ہیں، ان کی امیدوں پر پانی نہیں پھیرتا، وہ اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ اور اے میرے بندے، تجھے میرے گھر آنا نصیب نہیں ہوا تو تو دکھی نہ ہو جا، تو دکھی نہ ہو جا۔ جس طرح سے حاجی میقات سے احرام کرنے کے بعد لبیک کی صدائیں لگاتا ہے، میرے گھر پر حاضری کی ندائیں لگاتا ہے، تو اپنے گھر بیٹھ کر یہ عشرہ ذی الحجہ آنے کے فوراً بعد میری تکبیر کے گن گاتا رہا۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسند احمد میں 5446 حدیث نمبر، ان عشرہ ذی الحجہ کے عمل سے بڑھ کر زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک کسی اور دن کا عمل نہیں ہے، اور ان دنوں میں جو نیکیاں تم کرتے ہو اس کا اجر و ثواب بھی اللہ بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ وَالتَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ، تو ان دنوں میں تم بہت زیادہ اللہ کی حمد، اس کی تسبیح اور اس کی تحلیل اور تکبیر۔ اسی لیے سلف صالحین سے، صحابہ اکرام سے ہمیں کیا ملتا؟ متعدد صحابہ اکرام سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھتے رہے، بہت زیادہ پڑھتے رہے، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ ادھر حاجی میقات سے نکلا تو اس کے اوپر کچھ پابندیاں ہیں، ہے نا؟ اور عموماً تمتع یا قران کرنے والے ہدی، جس کو ہم اردو میں قربانی کہتے ہیں، پیش کرتا ہے۔ تو جو حج نہ کر سکا اور اپنے گھر پر رہ کر اضحیہ، اس کو بھی ہم قربانی کہتے ہیں، پیش کرتا ہے، تو اس کے اوپر بھی یہ پابندی ہے کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد وہ اپنے بال اور ناخن نہ نکالے۔ اس طرح کی ان چیزوں پر اگر ہم غور کریں، اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے یہ بہت ہی قیمتی موقع عطا کیا۔ اور یہاں ہم اور کچھ آیتیں حدیثیں سننے سے پہلے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک بات پر توجہ فرمائیں گے۔ ہیں میرے ساتھ آپ لوگ؟ سن رہے ہیں نا غور سے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، عشرہ ذی الحجہ زیادہ افضل ہے یا عشرہ اخیر رمضان کا؟ تو کیا خوب جواب دیا، فرمایا عشرہ ذی الحجہ کے دن رمضان کے آخری عشرے کے دنوں سے زیادہ افضل ہے، اور آخری عشرے رمضان کی راتیں عشرے ذی الحجہ کی راتوں سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اس جواب پر امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے عمدہ جواب کوئی اور نہیں دے سکتا، اس لیے کہ ذی الحجہ کے 10 دن عشرہ اخیر رمضان کے دنوں سے افضل، کیونکہ ان عشرہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں یوم عرفہ بھی ہے، یوم النحر بھی ہے، جو سال کے دنوں میں سب سے افضل دن ہے۔
اور عشرہ اخیر رمضان کی راتیں عشرہ ذی الحجہ کی راتوں سے افضل ہیں۔ کیوں؟ کہ عشرہ اخیر رمضان کی راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو اب ذرا ہمارے اپنے نفسوں پر ہم غور کریں، اپنے آپ میں سے ہم سوال کریں کہ آخر ہم رمضان المبارک میں نیکیاں کرنے کے لیے جس طرح سے ہم آگے بڑھتے ہیں، گناہوں سے پیچھے ہٹتے ہیں، خاص کر آخری عشرے میں ساری راتیں جاگ کر یا کم سے کم 5 طاق راتوں میں جاگ کر تلاوت قرآن، نفل نمازیں، ذکر و اذکار، اللہ سے خصوصی دعائیں، اس کے ساتھ گڑ گڑاہٹ، گریہ وزاری میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا عشرہ ذی الحجہ کی بھی ایسی ہی تیاری ہے؟ اگر نہیں ہے تو بڑے خسارے میں ہم لوگ ہیں۔ یہ فضیلت والے دن، یہ مبارک دن آئیں گے، چلے جائیں گے، ایک وقت آئے گا ہم بھی اس دنیا سے جائیں گے، لیکن ہمارے نام اعمال میں کیا جمع ہو کے رہے گا؟ نیکیاں یا برائیاں؟ اگر ایسی فضیلت والے دنوں سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا تو ہم ہی بڑے خسارے میں ہوں گے۔ اب آئیے ذرا ان 10 دنوں کی فضیلت پر غور کیجئے کہ اللہ تعالی نے سورۃ الفجر سورہ نمبر 89 آیت نمبر 2 میں وَلَيَالٍ عَشْرٍ کر کے جن 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، ابن عباس، ابن زبیر اور دوسرے مفسرین کرام رضی اللہ عنہم ورحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے مراد ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ اللہ تعالی نے ان 10 راتوں کی 10 دنوں کی قسم کھائی ہے تو پھر یقیناً وہ بڑے ہی مبارک دن ہیں، وہ بڑے ہی مبارک دن ہیں۔ اور اسی طرح سے سورۃ الحج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 28 میں وہ اللہ رب العالمین کا نام لیں، ان مقررہ ایام معلومات میں اس کی تفسیر میں بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ذی الحجہ کے یہ 10 دن ہیں۔ اور جب مفسرین اکرام صحابہ اکرام میں سے قرآنی آیات کی تفسیر میں عشرہ ذی الحجہ کی یہ فضیلت و عظمت بتاتے ہیں تو پھر ہمیں ان عظمتوں اور فضیلتوں کو حاصل کرنے میں پیچھے نہیں رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفجر کے شروع میں اور بھی کچھ چیزوں کی قسم کھائی، جیسے فجر والشفع والوتر، تو یہ بھی بڑے ہی مبارک اوقات اور بڑے ہی مبارک دن ہیں۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی ان دنوں کی قسمیں کھایا ہے، ان میں سے کچھ خاص وقتوں کی، خاص دنوں کی قسم کھایا ہے، تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کل ملا کر بڑے ہی عظمت والے دن، اور ان قسموں کے ذریعے ان کی اہمیت و عظمت کو اور 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ ان 10 دنوں کی اہمیت دوسرے اور کئی ناحیوں سے علماء کرام بیان فرماتے ہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں امہات العبادات جو جمع ہوتے ہیں ایسا کسی دوسرے موقع پر کبھی نہیں ہوتا۔ اور ان 10 دنوں کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ ان میں سے ایک دن وہ ہے جس دن قرآن مکمل ہوا، دین اسلام کو اللہ نے مکمل کیا اور اس کے بارے میں خوشخبری نازل فرمائی۔ اور اس چیز کو آج ہم نہیں سمجھتے ہیں نا، لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہودی سمجھ گیا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 4407،
ایک یہودی وہ کہتا ہے کہ تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے، اگر وہ ہمارے تورات میں نازل ہوئی ہوتی تو اس دن کو ہم اپنا عید کا دن منا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کون سی آیت؟ تو اس نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 کا یہ حصہ پڑھ کر سنایا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین کے پسند کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی۔ سنو، وہ جس دن نازل ہوئی وہ ایک عید کا دن نہیں بلکہ ہمارے لیے ڈبل عید، دو عیدوں کے دن تھے۔ ایک تو عرفے کا دن تھا اور وہ ہفتے واری جمعہ کا بھی دن تھا۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں کھڑے ہوئے تھے اور آپ پر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی۔ میرے بھائیوں، اب آئیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثوں کی طرف چلتے ہیں اور ان پر غور کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں ان 10 دنوں کی اہمیت کو بٹھانے کے لیے، ہمارے دل و دماغ میں ان کی عظمت کو پیوست کرنے، ان کو اچھی طرح داخل کرنے کے لیے ان 10 دنوں کی فضیلت کے بارے میں الگ الگ الفاظ میں ان کی خوبیوں کو اجاگر کیا۔ کبھی تو فرمایا احب الاعمال، کبھی فرمایا افضل، کبھی فرمایا اعظم، کبھی فرمایا اعظم اجرا۔ اللہ اکبر! ذرا ایک مرتبہ غور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 قسم کے الفاظ کے علاوہ گناہوں کی مغفرت کے اعتبار سے بھی بہت ہی اہم یہ جو بیان فرمایا، تو آخر یہ کس لیے؟ کہ ہم ان کی عظمتوں کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ چنانچہ ابو داؤد میں ہے حدیث نمبر 2438، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی نیک عمل کسی دن میں اس قدر زیادہ پسندیدہ نہیں ہے جتنا کہ ان دنوں میں پسندیدہ اور محبوب ہے۔ ان دنوں سے مراد یعنی ذوالحجہ۔ اب ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ ہر دن بندہ جو بھی نیکی کرتا ہے اللہ پسند کرتا ہے اس کو، لیکن عشر ذی الحجہ میں کیے ہوئے اعمال کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ احب۔ صحابہ نے پوچھا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد بھی اتنا زیادہ فضیلت والا نہیں ہے؟ جہاد بھی اتنا زیادہ اللہ کو پسند نہیں؟ تو فرمایا نہیں، سوائے اس جہاد کے جس میں مجاہد اپنی جان، اپنا مال سب کچھ لٹا دے، تو اس جہاد کی بات الگ ہے۔ من عقر جوادہ وأحریق دمہ کر کے ایک اور روایت میں اس کی بات الگ ہے۔ عام دنوں میں جو جہاد ہے اس سے زیادہ ان دنوں کا نیک عمل اللہ کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ آ رہی سمجھ میں بات؟ یہی حدیث اسی طرح صحیح بخاری میں آئی ہے، حدیث نمبر 969، لیکن وہاں الفاظ کیا ہیں؟ وہاں الفاظ ہیں افضل۔ احب الی اللہ کی جگہ افضل کے الفاظ آئے ہوئے۔ اور تو اور صحیح الترغیب کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا حدیث نمبر 1150، افضل ایام الدنیا، دنیا کے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے دن، اللہ اکبر، سب سے افضل دن۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اب غور کر رہے ہیں
کہ آپ 29 ذی القعدہ کو جو نماز پڑھتے ہیں اس کے مقابلے میں 1 ذی الحجہ کے دن جو نماز پڑھتے ہیں وہ زیادہ اللہ کو پسند، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ افضل۔ اور سنیے، مسند احمد میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن، یعنی اللہ کے نزدیک 10 ذی الحجہ سے بڑھ کر زیادہ عظمت والے دن اور عمل کے اعتبار سے بھی اللہ کو پسندیدہ دن یہ دوسرے کوئی اور نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ابھی جو ہم نے آپ کو مثال دے کر سمجھایا کہ ذی القعدہ کو جو آپ نے نماز پڑھی وہ بھی اللہ کو پسند ہے، لیکن ذی الحجہ کے شروع 10 دنوں میں جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کو پسند ہے دوسرے دنوں میں جو کہتے ہیں، لیکن 10 ذی الحجہ میں جو کہتے ہیں وہ اللہ کو اور زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی طرح اگر ہم غور کریں، اسی مسند احمد کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد بہت زیادہ کہتے رہو۔ اور اسی طرح سے دارمی کی ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شیخ البانی نے صحیح الترغیب میں ذکر فرمایا 1248 حدیث نمبر، ما من عمل ازکا عند اللہ، سب سے زیادہ پاکیزہ اللہ کے نزدیک اور اعظم اجرا، اجر کے اعتبار سے سب سے زیادہ عظیم کون سا عمل ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جاتا ہے؟ ازکا عند اللہ، سب سے زیادہ پاکیزہ۔ اس کا ایک مفہوم علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ عام دنوں میں جو نیکیاں آپ کرتے ہیں ان سے بھی آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ آپ کو پاک کرتا رہتا ہے، لیکن ان 10 دنوں میں جو اعمال آپ بجا لاتے ہیں ان کے ذریعے آپ کی شدھی، آپ کی پاکی، آپ گناہوں سے صاف بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور پھر اجر بھی بہت زیادہ ملنے لگتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہرگز پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ اور جیسے ابھی کچھ دیر پہلے بات آئی کہ انہی 10 دنوں میں ایک دن عرفہ بھی ہے۔ عرفہ کون سا دن ہے پتہ ہے؟ اسی کی قسم اللہ رب العالمین نے سورۃ البروج میں کھائی، ومشہود جو اللہ نے قسم کھائی، مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ یوم عرفہ کی اور بہت ساری فضیلتیں ہیں کہ حاجیوں کے لیے یہ روح کی حیثیت رکھتا ہے، اس کے بغیر کسی حاجی کا حج نہیں ہوگا۔ الحج عرفہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ ترمذی کی صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 889۔ اور پھر اس دن جس قدر زیادہ اللہ تعالی بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اتنی بڑی تعداد میں کسی اور دن میں آزاد نہیں کرتا، اور اس دن اللہ تعالی قریب ہوتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 1348۔ اسی طرح سے ہمیں عرفہ کے دن کی فضیلت میں یہ بہت بڑی خوشخبری ملتی ہے کہ اللہ تعالی اہل عرفات کو بخشنے کا وعدہ فرماتا ہے کہ چاہے ان کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہو، بارش کے قطروں کے برابر ہو، سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، صرف ان کو ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی بخش دیتا ہے جن کے لیے یہ حاجی لوگ دعا کیے ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح ترغیب میں ذکر فرمایا، حدیث نمبر 1112۔ لیکن نہ بھولیں ان حاجیوں کی دعا جن کا حج صحیح شرائط پر اترے، جو اپنے حج کے اندر صحیح طریقے پر خشوع و خضوع، سارے ارکان و واجبات وغیرہ کی ادائیگی اچھی طرح کرتے ہوں، دعا کی قبولیت کے جو شرائط ہیں، آداب ہیں، ان کا بھی اہتمام کرتے ہوں۔ اسی لیے تو سب سے بڑی اہم چیز حج کرنے والوں کے لیے بھی، جو حج نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے بھی، ان دنوں میں خاص طور پر، دوسرے دنوں میں عام طور پر، کہ ہم اپنی توحید پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ جی ہاں، کیوں؟ عرفات کی 10 ذی الحجہ کی فضیلت کرتے ہوئے توحید کے چیپٹر میں کیوں گھس گیا میں؟ اس لیے کہ
اس لیے کہ جب تک اصل مضبوط نہ ہو، جڑ پختہ نہ ہو، شاخیں، عمارتیں کتنی خوبصورت ہوں وہ دھڑام سے گر جاتی ہیں۔ اور عرفہ کی مناسبت سے جتنی ساری حدیثیں آتی ہیں ان میں یہ حدیث ہائیسٹ، ہائی لائٹ اور بہت ہی واضح ہوتی ہے، جسے علماء بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کی دعا میں سب سے افضل دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے، حدیث نمبر 35، 85، اور شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، صحیح حدیث۔ تو اس پر غور کریں، توحید کس قدر ضروری ہے، توحید کس قدر اہم ہے۔ لیکن یہاں بات عرفہ کی آئی تو ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو حج میں ہیں ان کے لیے عرفہ کا روزہ نہیں ہے، باقی جو لوگ حج پر نہیں گئے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے ملکوں میں جہاں بھی وہ رہیں ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ رکھیں، اگلے دن 10 تاریخ عید منائیں گے، اور اس ذی الحجہ کے 9 تاریخ کے روزے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی کہ یہ پچھلے 1 سال کے، اگلے 1 سال کے، کل 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حدیث نمبر مسلم شریف میں 1162 ہے۔ یہاں ایک تھوڑی سی میں وضاحت کر دیتا ہوں، بار بار لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمیں عرفہ کا روزہ سعودی عرب میں جب حاجی لوگ میدان عرفات میں آ کر رکتے ہیں اس دن رکھنا چاہیے یا اپنے اپنے ملکوں میں 9 تاریخ کو رکھنا چاہیے؟ تو میں نے جیسے ابھی کہا کہ ہر کوئی اپنے اپنے ملک میں وہاں جو 9 ذی الحجہ ہے اس دن روزہ رکھے گا، اگلے دن عید منائے گا۔ تو بات صوم یوم عرفہ جو حدیث میں آیا ہوا ہے اس کے بارے میں، اور ابھی سوشل میڈیا کے ترقی پا جانے کے بعد حاجیوں کو جو ہم ڈائریکٹ اپنے موبائل وغیرہ پر دیکھتے رہتے ہیں اس سے کچھ لوگوں کو کنفیوز ہوتا ہے، لیکن یہ کنفیوژن دور ہوگا اس طرح سے کہ جس طرح ہمارے ہاں بھی اپنے اپنے جو کیلنڈر ہیں اور تاریخ ہیں، لیکن کچھ تاریخوں کو ہم کسی مناسبت سے اس کو کچھ دوسرا نام دے دیتے ہیں۔ جیسے 26 جنوری ہے تو ہمارے ہندوستان میں کیا کہتے ہیں؟ یوم جمہوریہ ہے نا۔ 15 اگست ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ یوم آزادی۔ یہ مشہور ہے نا۔ ویسے ہی ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی حج ہوا کرتا تھا، یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے جو اللہ نے اعلان کروایا، سورہ حج کی آیت ہے یہ۔ تو اس کے بعد سے حج ہونے لگا برابر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آنے سے پہلے بھی حج ہوتا تھا۔ تو یہ ذی الحجہ کے مہینے میں 8 تاریخ کو یوم الترویہ، 9 تاریخ کو یوم عرفہ، 10 تاریخ کو یوم النحر، 11 تاریخ کو یوم القر کہتے ہیں۔ جی ہاں، اس لیے بات پہ بات صوم یوم عرفہ، عرفہ والے دن کا روزہ، ایسی بات آئی، لیکن یہاں ہرگز مقصد اس دن روزہ رکھنا جس دن حاجی لوگ میدان عرفات میں آ کر رکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ حج کا وہ عمل جو میدان عرفات میں آ کر حاجیوں کو رکنا ہے، وہ حج کا ایک رکن، وہ ایک الگ عبادت، اور روزہ یہ ایک الگ عبادت ہے۔ ان دونوں کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے۔ روزہ اس کی شروعات اپنے اپنے ملک میں طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، جبکہ میدان عرفات میں حاجی کا قیام اس کی شروعات ظہر کے وقت سے ہے۔ جو غروب سے پہلے کبھی بھی پہنچا تو کمپلسری وہ غروب تک رہے، بغیر مغرب کی نماز پڑھے ہوئے آگے پھر مزدلفہ کے لیے نکل جائے،
کسی وجہ سے اگر کوئی غروب آفتاب تک بھی نہ پہنچ سکا تو وہ ساری رات ختم ہونے سے پہلے، طلوع فجر سے پہلے کبھی وہ آ کر وہاں کچھ دیر کے لیے رک کر فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھا تو پھر اس کا حج صحیح۔ میں یہ وضاحت کیوں کر رہا ہوں؟ وہ حج کی عبادت، اس کا وقت وہ الگ ہے، یہ روزہ ایک الگ عبادت ہے۔ صوم یوم عرفہ جو ذکر ہوا ہے وہ اس 9 تاریخ والے دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں، جیسے 8 تاریخ کو یوم الترویہ کہتے ہیں، جیسے 10 تاریخ کو یوم النحر، 11 کو یوم القر، اور سمجھانے کے لیے میں نے کیا کہا، جیسے ہمارے پاس 26 جنوری کو یوم جمہوریہ، 15 اگست کو یوم آزادی۔ تو یہ مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں، کسی طرح سے بھی کنفیوز نہ ہو، اور یاد رکھیں عرفہ کا دن جس قدر فضیلت والا دن ہے، ویسے ہی یوم النحر جو عشر ذی الحجہ کا آخری دن ہے، بڑی فضیلت والا دن ہے۔ اس دن اپنے ان فضیلتوں کو حاصل کرنے میں مرد حضرات وغیرہ، عورتیں، کوئی بھی پیچھے نہ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کے نزدیک یوم النحر قربانیوں والا یہ دن، پھر اس کے بعد یوم القر 11 تاریخ بڑے افضل دنوں میں سے، عظیم دنوں میں سے ہیں۔ ابو داؤد کی صحیح حدیث، حدیث نمبر 1765۔ تو میرے محترم بھائیوں، ان دنوں میں ہمیں خصوصی طور پر کن اعمال کی طرف توجہ دینا ہے، یہ بات آپ کو بتا کر آج کا یہ درس ہم ختم کر دیں گے۔ خصوصی طور پر ہمیں توجہ دینا ہے اپنے ایمان کی حفاظت، ایمان کی تصحیح، ایمان کی ترسیخ، مضبوطی، اور جیسے جیسے ایمان پرانا ہوتا جائے تو اسے نیا کرنے کی اور ایمان کو تازہ کرنے والی چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرنا، اس لیے کہ جس قدر ایمان تازہ، پختہ اور صحیح ہوگا، توحید اچھی رہے گی، ویسے ہمارے اعمال کے ذریعے ہمیں فائدہ زیادہ ملے گا۔ اور میرے بھائیوں، یہاں یاد رکھنے کی بات یہ بھی ہے کہ اللہ کو تمام اعمال میں کلمہ توحید کے بعد فرائض بہت زیادہ پسند ہیں، چاہے وہ حقوق اللہ میں ہو، حقوق العباد میں ہو، پھر اس کے بعد نوافل۔ اور بالخصوص ان دنوں میں ہم لوگ جماعت سے اول وقت میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں مرد حضرات، اور خواتین گھر پر اول وقت میں نمازیں ادا کرنے کی کوشش کریں، صرف فرائض پر اکتفا نہ کریں، سنن اور نوافل پڑھیں، راتوں میں اٹھ کر تہجد پڑھیں، صلاۃ الضحیٰ پڑھنے کی کوشش کریں، اور ایک گھر کی طرف سے ایک بکرے کی قربانی کافی ہوگی، یا پھر گائے بیل وغیرہ میں، یا جہاں پر اونٹ ہیں وہاں ایک حصہ پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ قربانی میں ضرور حصہ لینے کی کوشش کریں۔ جو طاقت رکھ کر بھی قربانی نہیں کرتا وہ ہمارے عیدگاہ نہ آئے جیسی دھمکیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، اور قربانی کے بے شمار فائدے ہیں۔ اتنی ہی بات کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا اس کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ اور عید کی نماز کے لیے جانا، حتیٰ کہ خواتین بھی اس کا اہتمام کریں۔ جی ہاں، اپنے علاقے میں اگر اس کا انتظام نہیں ہے، قریب کے کسی علاقے میں خواتین کے عیدگاہ جانے کا انتظام ہے تو وہاں جا کر عید کی نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اور 1 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کا سورج ڈوبنے تک بکثرت اللہ کا ذکر کریں، بالخصوص تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ بہت زیادہ کہتے رہیں، قرآن مجید کی تلاوت بہت زیادہ کریں، توبہ استغفار بہت زیادہ کریں۔ خلاصہ کلام یہ کہ ہر نیکی میں آگے بڑھیں، ہر برائی سے پیچھے ہٹیں، اور ان دنوں میں اللہ کو ایسے اعمال کر دکھائیں، اللہ آپ کو اپنے مقبول بندوں میں سے بنا لے۔ اللہ اس بات کی مجھے آپ کو سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔